ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه۔ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اول، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرے، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا۔ تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہا۔ چوتھے، وہ 2 ایسے اشخاص جو اللہ کی عبادت کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہیں اللہ کے لیے محبت ہے۔ پانچواں، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یا اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ حدیث انتہائی عظیم ہے۔ اس میں بعض ان نیکیوں کا تذکرہ ہے جن کی بنیاد پر اللہ جل شانہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو عرش تلے سایہ نصیب کرے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ان سنگین حالات میں اللہ جل شانہ اس حدیث میں مذکور خوش نصیب افراد کو عرش تلے سایہ عطا کرے گا۔ چنانچہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان نیکیوں کو انجام دینا چاہیے تاکہ ہم بھی ان خوش نصیب افراد میں سے بن سکیں اور اللہ جل شانہ کی اس خوشخبری کے مصداق ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیقات سے نوازے اور اس رمضان المبارک میں انجام دیے جا رہے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔